اب جس سائیکو تھراپی پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے سکون اینٹی ڈپریشن ایکسرسائزز، سیڈیکس۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سائیکو تھراپی چاہے جو بھی ہو، چاہے جس بھی کلینیکل ماڈل سے بلانگ کرتی ہو، اگر تو اس میں بات چیت کا عمل شامل حال ہے، اگر وہ ٹاکنگ کیور پر بیسڈ ہے اور اس میں کلائنٹ کے ساتھ منطقی بنیادوں پر بات چیت کرنا مقصود ہے، اس کے بیلیف سسٹمز کو ڈسکس کرنا مقصود ہے، اس کی منفی سوچ کو مثبت بنانا مقصود ہے، تو اس سائیکو تھراپی سے پہلے کلائنٹ کو مینٹلی ریلیکس کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی کوئی بھی ٹاکنگ کیور جس میں ہم کلائنٹ سے آرگیومنٹیشن کرنا چاہتے ہوں، اس کے ساتھ دلائل کا تبادلہ کرنا چاہتے ہوں، اور اس سائیکو تھراپی میں کلائنٹ کی انالیٹیکل سکلز انوالوڈ ہوں، تو وہ تب تک نہیں دی جا سکتی جب تک کلائنٹ اس مینٹل کنڈیشن میں نہ ہو جس میں کہ وہ صحیح طریقے سے منطقی بات چیت کر سکے۔ تو لہٰذا کلائنٹ کا مینٹلی سیٹسفائی ہونا، ریلیکسڈ ہونا سائیکو تھراپی سے پہلے ضروری ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے ماڈلز نے بہت سی ریلیکسیشن بیسڈ ٹیکنیکس وضع کی ہیں، جن میں کہ ریلیکسیشن سائیکو تھراپی ہے، پروگریسو مسکولر ٹریننگ ہے، اور اس طرح سے بہت سی ٹیکنیکس ہیں جو کہ کلائنٹ کو ریلیکس کرنے پر فوکس کرتی ہیں۔ سگمنڈ فرائیڈ نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ اس نے آتے ہی کلائنٹ کو لیٹنے کا کہا، تو کلائنٹ کی فارمیلٹی ختم ہوئی، اس کی ریزسٹنس کافی حد تک ختم ہوئی، اور وہ کلائنٹ لیٹ گیا، اور پھر سائیکو انالیسس کا عمل سٹارٹ ہوا۔ لیکن آج کل کے ترقی یافتہ دور میں جہاں پہ انٹلیکچولائزیشن جو ایک نفسیاتی مرض ہے، ایک سیلف ڈیفینس میکینزم ہے، وہ حد سے متجاوز ہے، تو میرے خیال میں لیٹنے سے اتنے زیادہ نفسیاتی فائدے حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ اس میں آج کل کے دور میں سائیکو تھراپسٹ کی سبکی اور ایک طرح کی انسلٹ واقع ہوتی ہے۔ سائیکو تھراپسٹ کا رول ہمیشہ ڈومیننٹ رہنا چاہیے کلائنٹ کے اوپر۔ اس چیز کو سگمنڈ فرائیڈ بھی ایکسیپٹ کرتا ہے، اور سائیکیٹری بھی ایکسیپٹ کرتی ہے، اور سکون کلینیکل ماڈل بھی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ سائیکو تھراپسٹ کو اپنے کلائنٹ پر حاوی ہونا چاہیے، ڈومیننٹ ہونا چاہیے۔ تو اس ڈومیننس کو خطرہ پہنچتا ہے اگر آج کل کے دور میں ہم اپنے کلائنٹ کو لٹا دیتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میں نے پیمنٹ کی ہوئی ہے، یہ مجھے ریلیکس کر رہا ہے، یہ میرا سرونٹ ہے، اس کو میں نے پیسے دیے ہیں، اس کا کام ہے یہ۔ اور چونکہ پاکستان میں زیادہ تر سائیکو تھراپسٹ لڑکیاں ہوتی ہیں، تو کچھ کلچرل ریزنز کی وجہ سے اور کچھ جینڈر بیسڈ ریزنز کی وجہ سے بھی یہ لٹانے کا عمل نامناسب ہے۔ تو سکون کلینیکل ماڈل میں کلائنٹ کو فوری طور پر ریلیکس کرنے کے لیے جو ٹیکنیک وضع کی گئی ہے اس کا نام ہے سیڈیکس، سکون اینٹی ڈپریشن ایکسرسائزز۔
یہ 30 منٹس کا ایک سیشن ہوتا ہے انیشیل، بیفور ٹاکنگ کیور. اور جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سکون کلینکل ماڈل یہ بالکل نہیں سمجھتا کہ انٹیک کو پہلا سیشن ہونا ہی ضروری ہے. یعنی جیسے ہی کلائنٹ آپ کے پاس آئے تو آپ اس سے انویسٹیگیشن شروع کر دیں ایز اے جرنلسٹ کہ نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہیں، پیسے کتنے پیدا کرتے ہیں، بچے کتنے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس قسم کی ڈیموگرافک انفارمیشن لینا پہلے سیشن میں سکون کلینکل ماڈل کے لیے مینڈیٹری نہیں ہے. یہ دوسرے سیشن میں بھی ہو سکتا ہے، تیسرے میں بھی ہو سکتا ہے. فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. آپ نے اپنے کلائنٹ پر جو اتنی مشکلوں سے، اتنے نامساعد حالات میں چل کر آپ کے پاس آیا ہے، جس کلچر میں سائیکو تھراپسٹ کے پاس جانا ہی ایک ٹیبو ہے، تو آپ نے اپنا فرسٹ امپریشن اس پر بہت بہترین چھوڑنا ہے. فرسٹ امپریشن کو ایز این انویسٹیگیٹر یا ایز اے جرنلسٹ یا ایز این انٹرویور نہیں چھوڑنا. فرسٹ امپریشن جو آپ نے چھوڑنا ہے وہ ایز اے ہیلر چھوڑنا ہے کہ یہ مجھے اس نے ریلیکس کیا ہے تھراپسٹ نے. تو اس ریلیکسیشن کے لیے بنیادی 30 منٹ کا ایک سیشن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیڈیکس. اس کا آبجیکٹو یہ ہے سیڈیکس کا کہ اس میں کلائنٹ کا جو نیگیٹو موڈ ہے اس کو ہم پازیٹیو موڈ میں کنورٹ کر دیتے ہیں. یعنی اگر وہ سیڈ ہے، اریٹیٹڈ ہے، فرسٹریٹڈ ہے، ٹینسڈ ہے، اس قسم کے مزاج کو، اس قسم کے موڈ کو ہم بدل دیتے ہیں خوشی والے موڈ سے، فرحت والے موڈ سے، سرشاری والے موڈ سے. تو سیڈنس کو ہیپینس میں کنورٹ کرنا فوری طور پر، انسٹنٹلی، یہ مقصد ہے سیڈیکس کا. تو سیڈیکس میں کچھ ٹیکنیکس، کچھ ایکسرسائزز انوالوڈ ہیں فزیکل، جن کی مدد سے ہم اپنا یہ مقصد حاصل کرتے ہیں. اور وہ جو ایکسرسائزز ہیں ان کے در پردہ جو راز ہے اور جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ کلائنٹ کو فارمل سے انفارمل بنانا ہے. اس کی فارمیلٹی کو اتار کر پھینک دینا ہے اور اس کو انفارمل بنانا ہے تاکہ وہ جب ہمارے ساتھ سائیکو تھراپیوٹک ڈیبیٹ میں پارٹیسپیٹ کرے تو وہ فارملی نہ کرے بلکہ انفارملی کرے. اس میں ریزسٹنس ختم ہو، آئس بریک ہو. تو راز یہ ہے کہ اس کی فارمیلٹی کو انفارمیلٹی میں بدلنا ہے. اور دوسرا راز یہ ہے اور دوسرا اصول یہ ہے کہ ان ایکٹیویٹیز سے بدلنا ہے جو ظاہراً غیر منطقی، غیر عقلی اور بچگانہ نظر آئیں. یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے کلائنٹ کی عقل کو معاف کرنا ہے. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس کی عقل کو سائیڈ پہ رکھنا ہے، اس کی سوشل ماسکنگ اتارنی ہے، اس کی فارمیلٹی کو ختم کرنا ہے، اس کی ریزسٹنس کو توڑنا ہے، اور انتہائی ٹیکنیکل الفاظ میں جو سکون کلینکل ماڈل کے ٹیکنیکل ٹرمینالوجیکل سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کلائنٹ کی آؤٹر سیلف جو ڈومیننٹ تھی اس کی جگہ اس کی انر سیلف کو ڈومینیٹ کرنا ہے. تو جیسے ہی کلائنٹ کی انر سیلف ڈومینیٹ ہوگی اس کا موڈ سیڈنس سے ہیپینس میں کنورٹ ہو جائے گا آٹومیٹیکلی.
وہ سیڈ اس لیے ہے کہ وہ سوچ رہا ہے، ریزنز دے رہا ہے، ریشنلائزیشن کر رہا ہے، اسی سے کشمکش پیدا ہو رہی ہے، کانفلکٹس پیدا ہو رہے ہیں۔ تو جب وہ سوچنا چھوڑ دے گا تھوڑی دیر کے لیے تو ہیپی ہو جائے گا۔ یہی وہ راز ہے جو سائیکوٹراپک ڈرگز کے بھی پیچھے ہے، یہی وہ راز ہے جو انٹاکسیکیشن کے بھی پیچھے ہے۔ لیکن اسی راز کو امپلیمنٹ سکون کلینکل ماڈل میں ہم کر رہے ہیں کچھ ایکٹیویٹیز اور کچھ ایکسرسائزز سے، جیسا کہ پلے تھراپی میں ہوتا ہے۔ تو اصول آپ کو بتائے کہ غیر منطقی، اللاجیکل، ارریشنل اور چائلڈش قسم کی ایکٹیویٹیز جو کہ اس کو فارمل سے انفارمل بنائیں۔ مثال کے طور پر کلائنٹ کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے زمین پر بچوں کی طرح کرالنگ کیجئے۔ تو اب اس میں کلائنٹ چونکہ ریزسٹ کر رہا ہے، فارمل ہے، لہٰذا وہ مائنڈ کرے گا۔ تو اگر وہ مائنڈ کرے گا تو یہاں سے آپ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ اس کے پرابلم کی نوعیت اتنی سیریس نہیں ہے، یہ ابھی تک اپنی خود ساختہ عقل کا استعمال کر رہا ہے، اس میں انٹلیکچولائزیشن ہے۔ تو اگر مائنڈ کرتا ہے تو پھر اس کو آپ اپنے سامنے بٹھا کر ایک کاغذ اور قلم دیجئے اور اس سے کہیے کہ بچوں کی طرح زمین پر بڑوں کے لیے کرالنگ کرنے میں کیا برائیاں ہیں، کیا قباحتیں ہیں، کیا گناہ ہے، اس کو 1 بائی 1 نیچے نوٹ ڈاؤن کر دیجئے۔ تو اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہوں گے اس چیز کے، صرف یہ لکھ سکتا ہے کہ اچھا نہیں لگتا۔ تو پھر آپ سیکنڈ کوسچن یہ کیجئے کہ اچھا کیوں نہیں لگتا، اس کی وجہ بتا دیجئے، کن گراؤنڈز پہ اچھا نہیں لگتا۔ پھر بہت ہی زیادہ ریزسٹ کرے تو سائیکو تھراپسٹ اس سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا چلے آپ کے ساتھ مل کے میں بھی یہ ایکٹیویٹی کرتا ہوں، تو ہم دونوں مل کے کرتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور ایکٹیویٹیز ہیں، جیسا کہ سرکل میں گول گول گھومنا، جیسا کہ میوزیکل ریدمک ٹیونز بنانا، اور اس طرح کی تقریباً 250 سے 300 ایکٹیویٹیز ہیں۔ لیکن ضروری نہیں کہ آپ وہی ساری ایکٹیویٹیز جو میں پروپوز کر رہا ہوں ایز اٹ از وہی کریں۔ آپ کلائنٹ کو دیکھتے ہوئے، اس کی اسپیسیفک پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے، اس کے اسپیسیفک مزاج کو دیکھتے ہوئے موقع پر کوئی ایکٹیویٹی فوری طور پر ڈیزائن کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو 2 اصول پتہ ہیں اس ایکٹیویٹی کے پیچھے۔ ایک، اس کا مقصد آپ کو پتہ ہے کہ اس کی فارمیلٹی کو ختم کرنا ہے، اس کی آؤٹر سیلف ڈومیننٹ ہے، اس کو انر سیلف کو ڈومینیٹ کرنا ہے۔ اور دوسرا اصول آپ کو پتہ ہے کہ جو ایکٹیویٹی ہوگی وہ انتہائی بچگانہ اور غیر معقول عقل سے متصادم، تو وہ کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ خود بھی فوری طور پر ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اب تھوڑا سا میں یہ واضح کر دوں کہ یہ ایک اعتراض اٹھ سکتا ہے کہ عقل تو اچھی چیز ہے، ریزننگ، تو اس کو آپ کیوں تھوڑی دیر کے لیے ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہاں پر آپ میرے ایک مضمون کا مطالعہ کیجئے
تزکیہ نفس کا جو مضمون ہے، تزکیہ نفس پر قرآنی حوالہ جات، اور ساتھ میں آپ دوسرا مضمون ہے جبر و قدر، انسانی اختیار، جبر و قدر اور انسانی اختیار کا نفسیاتی جائزہ، ان دونوں پر ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں۔ یہ جبر و قدر والا جو مضمون ہے، اس کا انگلش میں جو ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل ہے فری ول۔ تو فری ول کو آپ دیکھیے ذرا، اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ جس چیز کو کلائنٹ اپنی عقل کہہ رہا ہے، اپنی ریزن کہہ رہا ہے، وہ دراصل اس کی ایگو ہے۔ اور فرائیڈ نے بھی ایگو کو عقل کے پیرالل ہی رکھا ہے، لیکن میں اس کو انانیت سمجھتا ہوں اور شیطان سمجھتا ہوں۔ مثلا آپ فوری طور پر انالائز کر سکتے تھے کہ آپ نے اپنے کلائنٹ سے کہا کہ زمین پر کرالنگ کیجئے، اور اس نے ریزسٹ کیا، اس نے کہا ایسا کیوں کرنا چاہیے، وائی؟ تو اس نے آپ سے ریزن مانگا۔ اب یہ ریزن اس نے اپنے ریزن سے اور عقل سے نہیں مانگا، یہ ریزن، اس ریزن کے پیچھے اس کی انٹلیکچولائزیشن ہے اور اس کی انانیت ہے، ایگو سینٹریسٹی ہے۔ وہ ابھی بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سائیکو تھراپسٹ سے زیادہ اچھا سمجھتا ہوں اپنے مسئلے کو۔ تو اس نے سرنڈر نہیں کیا، آپ ڈومیننٹ نہیں ہوئے ابھی تک سیشن میں، اور اس ڈومیننٹ نہ ہونے کی وجہ کلائنٹ کی عقل نہیں ہے، بلکہ کلائنٹ کی انانیت ہے، ایگو ہے، اور ایگو ہی شیطان ہے۔ وہ شیطان اس کلائنٹ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس کی بات نہیں ماننی، یہ تھراپسٹ آپ سے کچھ عجیب قسم کی حرکتیں کروا رہا ہے، آپ کوئی جوکر تھوڑے ہی ہیں، آپ تو بڑے معزز شہری ہیں۔ تو عزت کے چکروں سے کلائنٹ کو باہر نکالنا ہے۔ جب تک وہ عزت کا بھوکا ہے، تب تک اس کی نفسیاتی صحت بہتر نہیں ہو سکتی۔ اس پر بھی آپ میرا مضمون پڑھ سکتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ اس میں نے عزت کو ڈیفائن کیا ہے۔ تو عزت کی خواہش اور معزز بننے کی خواہش نفسیاتی مسائل کی بنیاد ہے۔ سیڈکس میں ہم اس نام نہاد فارمیلٹی اور عزت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، چاہے وقتی طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اس سے جو ثمرات ملتے ہیں، جو اثرات پیدا ہوتے ہیں، وہ انتہائی خوش کن پلیزنٹ فیلنگز کلائنٹ کے اندر اگر یہ ایکٹیویٹیز وہ کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنی انانیت کو چھوڑتا ہے، تو اس کو بہت اچھا لگتا ہے، بہت ریلیکس ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو وہ انتہائی انٹاکسیکیٹڈ ہو جاتا ہے، قہقہے لگاتا ہے، کھل کے ہنستا ہے۔ پتہ نہیں آپ کے پاس آنے سے پہلے لاسٹ ٹائم وہ کب کھل کے ہنسا تھا اور لاسٹ ٹائم کب کھل کے رویا تھا۔ تو وہ جو بند تھا اس کے دل پر، وہ آپ نے توڑ دیا۔ کس چیز کا وار کر کے توڑا؟ انفارمیلٹی کا وار کیا آپ نے، جینوننس کا وار کیا۔ اس کو جینوننس، یہ ہے جینوننس جو راجرز نے کہی، جینوننس، یہ ہے جینوننس۔ کیونکہ آپ خود جینون تھے، آپ خود انفارمل تھے، آپ کی اپنی انر سیلف ڈومیننٹ تھی، آپ نے اس کی تلوار چلائی اور اس کی سوشل ماسکنگ
کو پاش پاش کر دیا، چاہے وقتی طور پر ہی کیا، تو اب وہ اس قابل ہو گیا کہ ایک اچھے خوشگوار موڈ میں آپ سے بات چیت کرنے کے قابل ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی پریشانیوں کو سائڈ پہ رکھیں، کیونکہ اگر وہ اپنی پریشانیوں کو سائڈ پر نہیں رکھے گا اور سٹریسڈ وے میں بات چیت کرے گا تو سمجھ نہیں سکے گا، اس کی لرننگ نہیں ہوگی۔ تو بیہیویئرل پرسپیکٹو میں آپ نے سنا کہ دعویٰ یہ ہے کہ پہلے ان لرن کیا جائے اور پھر ری لرن کیا جائے۔ تو اس ان لرن کرنے کے لیے اس کی سٹریس کو ریموو کرنا ضروری ہے۔ ایک خوشگوار ماحول میں بات چیت ضروری ہے۔ تو اب ایک بات یہ بھی سنتے چلیے کہ سیڈیکس بذات خود کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ سیڈیکس یہ کلیم نہیں کرتی کہ میں ڈپریشن کو ختم کر دیتی ہوں۔ ڈپریشن کو اس وقت ختم کیا جائے گا جب ڈپریشن کی وجوہات تک پہنچا جائے گا اور وجوہات کو ختم کیا جائے گا سکون کنفیشن اینڈ کنفرنٹیشن تھراپی سے۔ سیڈیکس کا جو رول ہے وہ صرف اتنا ہے کہ یہ وقتی طور پر کلائنٹ کو ریلیکس کرتی ہے، اس کو خوش کرتی ہے، اس کو لائٹر موڈ میں لے کے آتی ہے تاکہ وہ خوشگوار موڈ میں اپنے مسائل کو سمجھنے کے قابل ہو سکے۔